کہتے ہیں جی نماز میں خشوع خضوع نہیں آتا، ہماری سمجھ نہیں آتی. وائی؟ بیکاز ہم کوشش نہیں کرتے سمجھنے کی. دیٹ از ویری انفارچونیٹ آن آر پارٹ. آج کے دور میں ہم فیس بک پڑھ رہے ہیں، آل کائنڈ آف لٹریچر پڑھ رہے ہیں، واٹس ایپ پہ چیزیں شیئر کر رہے ہیں، جوکس دس دیٹ. کیا ہم نے ایفرٹ کیا کہ ہم یہ سمجھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے؟ پورے قرآن کی تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں. مجھ سے کسی نے پوچھا، احمد دیدات صاحب نے پوچھا تھا بیک ان دی ارلی 80s کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، تو بڑا سینہ چوڑا کر کے میں نے سنایا تھا. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جنرلی یہی ڈیفینیشن ہم سنتے ہیں. سو ہی واز ریئلی سرپرائز. ہی سیڈ بیٹا 19 الفابیٹس کا یہ چھوٹا سا مجموعہ ہے بسم اللہ. تھوڑی عربی جانتے ہیں آپ؟ آئی سیڈ یس، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف عربک. اسم نام کو کہتے ہیں عربی میں. بے جب اس کے ساتھ جڑ گیا، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم ہے. نہ اس میں شروع ہے نہ اس میں ہے. 19 الفابیٹس میں اگر میں نے اپنی مرضی سے ترجمے میں چینج کر دیا تو پھر I'm sure قرآن کو سمجھنے میں بڑی دقت ہوگی. اور یہی وجہ ہے بڑے بوڑھوں نے مجھے منع کیا جب میں بچہ تھا، اور جب میں نے تفسیر اٹھائی مولانا مودودی صاحب کی جو سپوزٹلی بہت اچھی لکھی گئی ہے، تو میں تایا انکل ہی آسکڈ می ہیو یو ریڈ دی قرآن ود دی ترجمہ؟ I said no. He was in بیٹا کلوز دس بک، گو ریڈ دی قرآن فرسٹ. کہ جو اللہ کی زبان ہے، جو اللہ آپ کو بتا رہا ہے، پہلے وہ سمجھ لو اس کی زبان میں. اگر عربی سیکھ سکتے ہو ونڈرفل، اردو میں پڑھیں، انگریزی میں پڑھیں. تفسیر ایک انسان نے لکھی ہے اور وہ غلط بیانی بھی ہو سکتی ہے. تفاسیر میں اس انسان کا پوائنٹ آف ویو ہے. ترجمہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ تو چلے. تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ پتہ چل گیا تو الحمد شریف آپ پڑھنا شروع کریں. قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. رائٹ؟ ویری سمپل اسٹیٹمنٹس، بیوٹیفل اسٹیٹمنٹس. بٹ انفارچونیٹلی ہم چونکہ مجھے نوکری کرنی ہے، مجھے پڑھنا ہے، مجھے پیسے کمانے ہیں، تو ہم یہ جو میسیج ہے اللہ تعالیٰ کا، چاہے وہ تصوف ہو چاہے اسلام ہو فار دیٹ میٹر، وہ ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. ان لوگوں کے ہاتھ میں انفارچونیٹلی ہم نے دے دیا ہے جو اپنی دکانیں چلا رہے ہیں. اسلام وہ واحد دین ہے جس میں کوئی پوپ، پادری، امام کی ضرورت نہیں ہے نماز پڑھانے کے لیے. نماز آپ اور میں بھی پڑھا سکتے ہیں، مرد حضرات، لیڈیز کے لیے ممنوع ہے. nobody is stopping us from doing that. ہمارے نکاح پڑھانے کوئی اور آتا ہے، ہمارے جنازے پڑھانے کوئی اور آتا ہے، ہم پڑھا سکتے ہیں. وضو کرنے کی دیر ہے، نیک نیتی سے صاف جگہ ہو، آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھا سکتے ہیں. I used to be scared at one time کہ میں نماز پڑھاؤں گا، پیچھے لوگ اتنے سارے ہیں، کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے. لیکن once you start doing that, it is no rocket science. بالکل ایسا جیسے آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کے ان موضوعات پہ بات کر رہا ہوں، یا ہمارے کوئی بھی ٹیچر سائیکالوجی کے یا کمپیوٹر سائنس کی کلاس میں ہمیں پڑھا رہے ہوتے ہیں. because we call him a teacher, a mentor, a preacher، جو کہ وہ اس سبجیکٹ کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. عربی کہتے ہیں everyone praises what he believes. His God is his own creature or his own creation, and in praising it he praises himself. In turn he is praising himself. Consequently he blames the beliefs of others. وہ سمجھتا ہے چونکہ میرا جو بلیف سسٹم ہے وہی ٹھیک ہے، تو وہ درپے ہو جاتا ہے اس چیز کی کہ میں دوسروں کو بھی کنورٹ کروں. یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے کنورٹ کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ویسٹرن سوسائٹی میں ہے، اور اب کافی چینج آ رہا ہے وہاں بھی، لوگ یہ کہتے تھے اسلام came by the sword. It never came by the sword. It came with محبت. اور وہی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی، دلوں کے سودے، اور محبت سے ہی آپ کسی کو کنونس کر سکتے ہیں. چاہے اگر آپ ٹیچر ہیں کسی بھی سبجیکٹ کے ہیں، تو اگر آپ پیار سے بچوں کو ٹریٹ کریں گے وہ آپ سے اٹیچ ہوں گے، آپ سے اٹریکٹ ہوں گے. اگر آپ گالی گلوچ کریں گے، خدا نخواستہ ہر وقت ان کو مار دھاڑ کریں گے، بچے آپ سے کھنچ جائیں گے، زبردستی آئیں گے کلاس میں، یا اسکول میں شکایت ہو جائے گی، پیرنٹس آ جائیں گے، سو آن اینڈ سو فورتھ. باٹم لائن از ہاؤ ڈو یو اٹریکٹ پیپل ٹورڈز یور سیلف؟
is through love and affection, respect, which he would not do if he were just, but his dislike is based on ignorance. Ignorance, اکثر لوگ کہتے ہیں ignorance is bliss, لیکن بہت ضروری ہے کہ پڑھا جائے, سمجھا جائے ان چیزوں کو. اس طرح بایزید بستام ایک جگہ ایران میں مشہور بزرگ ہیں. ان کا ایک فیمس قصہ ہے. وہ ایک بار 40 سال جنگل میں رہے, عبادت کی, لوگوں سے ڈرتے تھے, پریشان ہوتے تھے, لوگ میرے پاس آئیں گے, مجھ سے کچھ پوچھیں گے, کیا صحیح کیا غلط. تو وہ انہوں نے بھی شادی نہیں کی اور وہ جنگل میں چلے گئے. الٹیمیٹلی ان کو حکم ہوا کہ نہیں, آپ واپس آئیں, آپ آ کے لوگوں کی خدمت کریں, جو آپ نے عبادت کرنی تھی, جو آپ کو رتبہ ملنا تھا وہ آپ کو مل گیا. تو وہ مچ اگینسٹ ہز وشز ہی کیم بیک ٹو دا ورلڈ اینڈ ہی اسٹارٹس گیونگ لیکچرز, اور لوگوں کو تبلیغ انہوں نے کرنا شروع کی. جس زمانے تو کسی نے ان سے پوچھا اس محفل میں کہ اے بایزید, آپ کو یہ لیول کیسے ملا, یہ رتبہ کیسے ملا, یہ ولایت تک آپ کیسے پہنچے؟ کہتے ہیں ہاں, اس کا قصہ یہ ہے کہ میں جب جنگل میں تھا تو وہاں ایک بار مغرب کا وقت ہوا چاہتا تھا, تو مجھے ایک لڑکا ملا جو کہ بدخشاں کا تھا, ینگ تھا, بہت خوبرو نوجوان تھا, اور وہ کچھ ڈھونڈ رہا تھا, ایسا لگ رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا, بیٹا تم کہاں کے ہو, کہاں سے آئے ہو, کیوں ڈھونڈ رہے ہو, کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اسے کوئی ذریعہ ڈھونڈ رہا ہوں حج پہ جانے کا. تو مسکرا دیے, دیکھا کہ تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ, اور یہ سینٹرل ایشین کوئی اسٹیٹ تھی, وہاں کا یہ قصہ ہے. تو اس نے کہا نہیں, پیسے تو میرے پاس نہیں. کہتے تمہارے جسم پہ کپڑا پورا نہیں ہے, پیوند لگے ہوئے, تم حج پہ کیسے جاؤ گے؟ کہتے بس میں کوئی ذریعہ ڈھونڈ رہا ہوں حج پہ جانے کا. یہ مسکرا کے وہاں سے چل دیے. ہی وینٹ اباؤٹ ہز بزنس. کچھ عرصے کے بعد اتفاق ایسا ہوا کہ حج پہ پہنچ جاتے ہیں. وہاں دیکھتے ہیں طواف کے دوران وہ بچہ نظر آتا ہے, بڑی خوبصورت پوشاک پہنے ہوئے. تو جب کمپلیٹ ہوتا ہے ان کا طواف وغیرہ سے فارغ ہوتے ہیں, اس کو پکڑ لیتے ہیں, روکتے ہیں, بٹھاتے ہیں, پوچھتے بیٹا تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ اس نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اللہ کی ذات پہ میں نے توکل کیا, میں چونکہ توکل کیا تو میں یہاں پہنچ گیا. کہتے توکل سے تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تمہاری ڈیفینیشن کیا ہے توکل کی؟ اور یہ سننے کا جملہ ہے. میں نے کہا اگر آپ کو گراں نہ گزرے, برا نہ منائیں آپ, تو آپ مجھے بتائیے آپ توکل کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بڑا آسان ہے. کہتے ہیں جب کوئی چیز مجھے نہیں ملتی تو میں صبر کرتا ہوں, جب نہیں ملا تو صبر کیا, اور مل گیا تو شکر کیا. ہم یہی کرتے ہیں نا جنرلی, جب نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اور ملتا ہے تو ایٹ ٹائمز ہم تو شکر بھی نہیں کرتے. لیکن چونکہ یہ ولی تھے اپنے وقت کے, انہوں نے یہ فرمایا. تو وہ بچہ کہتا ہے بس یہ آپ کا توکل ہے. کہتے کیا مطلب, تمہارا توکل کیا ہے؟ اور بہت ہی انٹرسٹنگ چیز, بہت ہی انٹرسٹنگ جملہ اس بچے کا. نام بھی آیا تھا کسی حکایت میں, I'm sorry it is escaping my mind now. وہ کہتا ہے جب مل گیا, جب نہیں ملا تو شکر کیا. انہوں نے کیا کہا تھا؟ جب نہیں ملا تو صبر کیا, اور مل گیا تو شکر کیا. یہ کہتا ہے بچہ کہ جب نہیں ملا تو شکر کیا. یہ بالکل ایسا ہے کہ میں آج فلائٹ لے کے کراچی جا رہا تھا یا جانا تھا, کسی وجہ سے نہیں جا سکا, طبیعت خراب ہو گئی, بیمار ہو گیا, ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا, ہاسپٹلائز ہو گیا. جو فلائٹ گئی کراچی ایکسپلوڈ ہو گئی. میرے نصیب میں نہیں تھا اس فلائٹ میں بیٹھنا, کیونکہ میری موت ابھی لکھی ہوئی نہیں تھی. موت کا وقت ہے ہم سب کا, رائٹ, جو اگین عالم غیب میں ہمیں نہیں معلوم, لیکن یہ ہاتھوں کی لکیروں میں بائی دا وے یہ سب چیزیں لکھی ہوتی ہیں. میں نے پامسٹری کو 6 سال پڑھی. یہ وہ ٹائم تھا جب میں اس طرف نہیں تھا, تصوف کی طرف, اور الٹیمیٹلی پتہ چلا کہ جی 40 دن تک نمازیں نہیں ہوتی. سب کچھ ہے آپ کے ہاتھ میں, روزی رزق ملے گا نہیں ملے گا, کب شادی ہوگی, کتنے بچے ہوں گے, ایوری تھنگ از ہیئر. جب میں نے یہ علوم پڑھے, پامسٹری, ایسٹرالوجی, دی آرٹ آف نمبرز, نیومرولوجی وغیرہ, اسپیشلی پامسٹری, I got so scared because I could tell
as to when would this person die. It's written on your hands, and that is why probably ममानियत है हमारे दीन में कि इस तरफ ना जाओ. Because who am I to tell this person that he is going to die tomorrow morning at 6 o'clock? You're not supposed to be doing that. یہ وہ علم ہے, ख़तरनाक علم ہے جس سے آپ لوگوں کی زندگی میں پریشانیاں گھول سکتے ہو, اپنے لیے پرابلم کر سکتے ہو. تو یہ علوم ہیں, یہ موجود ہیں, یہ ہم پہ ہیں کہ کیا ہم پڑھتے ہیں اور کس پہ ہم گرفت لیتے ہیں. تو بچے نے کہا کہ جب نہیں ملا تو شکر کیا اور مل گیا تو تقسیم کیا. کتنی بڑی بات ہے. ایک ینگسٹر یہ بتا رہا ہے بایزید کو, کہتے ہیں میں سجدے میں گر گیا, میں نے اللہ میاں سے معافی مانگی, میری ساری ریاضت, میرا سارا جو میں نے محنت کی تھی وہ سب ضائع ہوتا مجھے نظر آیا, اور مجھ میں انا آ گئی تھی, میں آ گئی تھی, میں اپنے آپ کو بڑا ولی سمجھنے لگا تھا, بزرگ سمجھنے لگا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے میں نے معافی مانگی, اور الٹیمیٹلی مجھے اس بچے کے لیسن کے بعد ایکچولی ولایت ملی جب میں نے اپنی نفس کو مارنا سیکھ لیا. تو یہ مشہور قصہ ہے بایزید بستامی. فرید الدین مسعود گنج شکر, ساہیوال کے پاس پاک پتن, وہاں کے رہنے والے مشہور بزرگ. قطب الدین بختیار کاکی, یہ ان کے مرید دہلی میں مدفن ہیں. اور اگر آپ یہ ڈیٹس دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک زندہ ہے, ابھی وصال نہیں ہوا, دوسرا پیدا ہو جاتا ہے, اوور لیپ کر رہا ہے. اچھا, ایک وقت میں ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک ہی ہوں ولی, ڈفرنٹ ملکوں میں بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جو کتب ہے, جیسے میں نے پہلے ڈیفائن کیا, وہ 356 یا 55 لوگوں میں وہ ایک وقت کا ایک ہی ہوتا ہے, اور وہ اس وقت کا سلطان ہوتا ہے. بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ, یہ آپ نوٹ کیجئے, ایک خاص شیپ کا ان کا مزار ہے. یہ وہ مزارات ہیں جو کہ آپ کو سینٹرل ایشین سٹیٹس میں ازبکستان میں ملتے ہیں. یہ وہاں سے ٹریول کر کے یہ بزرگ ملتان آئے, اور ملتان سے آگے حالہ تک گئے, اور اپنے ساتھ بلو ٹائلز لائے. اس پہ آپ دیکھیں کاشی کاری ہوئی ہوئی ہے بلو ٹائلز کی, جو آج بھی ازبکستان میں ملتی ہے, ملتان میں ملتی ہے. اور حالہ جو کہ سندھ ہے, وہاں کے بھی جو بزرگ ہیں ان کے مزاروں پہ بھی یہ پرٹیکولر ورک ملتا ہے. شہاب الدین ابو حفص عمر سہروردی, یہ وہ صاحب ہیں جن کے نام سے سلسلہ مشہور ہوا, سہروردی سلسلہ. فرید الدین عطار نیشاپور ایران کے بہت مشہور بزرگ تھے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, اجمیر شریف انڈیا کے 3 بڑے بزرگ, اجمیر شریف معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, دہلی میں خواجہ نظام الدین اولیاء, اور تیسرے بختیار کاکی تھوڑی دیر پہلے جو ان کا ذکر ہوا. یہ چشتیہ سلسلے کے بزرگ ہیں. ان کے نام سے چشتیہ سلسلہ کی پذیرائی ہوئی, اور بڑے لوگ انہوں نے مسلمان کیے. السلام علیکم. If you like my video clips, press the subscribe button and the bell icon. Thank you.